السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ عالمی حالات حاضرہ۔ آج کی سب سے بڑی خبر ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ ہے کہ لوگوں کو انتظار تھا کہ وہ اسپیچ کرے گا تو اس میں ہو سکتا ہے وینزویلا پر اٹیک کے بارے میں اعلان کرے گا۔ 19 منٹ کی اسپیچ کیا ہے۔ اور دوسری بڑی خبر جو ہے پاکستان سے عاصم منیر کے تعلق سے، اس کو وائٹ ہاؤس طلب کر لیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور اب کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا تقاضا پورا کر دیے ہیں، وعدہ پورا کر دیے ہیں، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ وعدہ کیا ہے؟ کہ جاؤ غزہ اور وہاں کے فائٹروں سے ہتھیار چھین کر کے دکھاؤ، بتاؤ۔ تو اب یہ دیکھیے کہ عاصم منیر کی جو ہے حکومت، وہ سمجھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سہارے ہی ہے، پوری دنیا سے فیور اس نے دلایا ہے عاصم منیر کو۔ اب عاصم منیر اگر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مان کر کے اپنی فوج کو غزہ میں بھیجتا ہے فلسطینیوں سے لڑنے کے لیے اسرائیل کی حمایت میں، تو امت مسلمہ کی نگاہ میں وہ جو ہے ویلن بن جائے گا، جیسے کبھی مشرف بن گیا تھا افغانستان کے خلاف فوجی مدد دینے کے بارے میں۔ اور اگر نہیں ایسا کرتا ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے عتاب کا شکار ہوگا۔ اور تیسری بڑی خبر جو ہے انڈیا کے پرائم منسٹر کا 3 دیشوں کا دورہ مکمل آج ہو جائے گا، اور وہ آج گھر واپس آ جائیں گے، یعنی دیش واپس آ جائیں گے۔ اور چوتھی بڑی خبر سمجھ جائیے کہ یورپ میں جو ہے کئی ممالک میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا۔ تو آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 19 منٹ کا خطاب کیا، لیکن اس میں وینزویلا پہ حملہ کا اعلان نہیں کیا، بس اس نے اپنا ہی جو ہے تعریف وغیرہ کے پل باندھا کہ پہلے ایسا نہیں تھا، اب ایسا ہو گیا ہے، اور یہ وہ میرے آنے سے یہ دنیا بدل گئی، رات بدل گئی، دن بدل گیا، یہ ساری چیزیں جو لنترانی وہ کرتا رہتا ہے وہ کیا اس کے بعد، جبکہ اس کی پاپولرٹی بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنا جو ہے راگ الاپتا رہا۔ تو وہ 19 منٹ وہی ہوا سمجھے۔ وینزویلا پہ لوگوں کو انتظار تھا کہ کیا بولتا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بولا۔ ہاں، پریکٹیکل میں یہ ہوا ہے کہ وینزویلا کے قریب جو ہے یعنی ایسٹرن پیسیفک میں ایک اور حملہ ہو گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے سمجھ جائیے 4 اور معصوموں کی اس نے جان لے لیا ہے ڈرگ ٹریفکنگ کے نام پہ۔ اور اب سمجھ جائیے کہ سپٹمبر سے لے کر کے دسمبر تک میں 100 لوگوں کی وہ جان لے چکا ہے، 26 ویسل پہ حملہ کر چکا ہے۔ اور یہ ہے کہ حملے کی پوری تیاری ہے وینزویلا پہ، اور یہاں پر پورا نیول بلاکیٹ لگا دیا ہے کہ کوئی بھی یہاں سے جو ہے شپ لے کر کے نہ آئے گا، اور نہ یہاں سے کوئی شپ جائے گا۔ اور وینزویلا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا پورا دار و مدار جو ہے معیشت کا وہ تیل پہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آئل ریزرو زمین کے اندر اگر کسی دیش کے پاس ہے تو وہ وینزویلا کے پاس ہے، سعودی عرب سے بھی زیادہ ہے۔ تو اب اس کے جو ہے معیشت کا دار و مدار تیل ہی پہ ہے، اور تیل ہی کو جو ہے آنا جانا بند کر دیا ہے، نہ وہ تیل بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اس کی معیشت کا پہلے ہی سے بھٹا بیٹھا ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ اس طرح چاروں طرف سے گھیراؤ کر دیا جائے کہ وہ جو ہے سرنڈر کرنے پر خود ہی مجبور ہو جائے اور اسے حملہ نہ کرنا پڑے۔ اب اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جذبات میں آ کر کے حملہ کر دیتا وینزویلا پہ، تو ہو سکتا ہے کہ امریکن امپائر کے لیے اس کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہو۔ ایز اے انسانیت کے نام پہ تو ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اس پہ حملہ کرے، لیکن اگر پیور پولیٹیکل ایشو کو دیکھ کر کے اگر بات کی جائے کہ جس طرح سے اس کو مسلمانوں سے دشمنی ہے، تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ اگر اس نے وینزویلا پہ حملہ کر دیا تو یہ عراق یا ویتنام ثابت ہوگا۔ یہ خود نکولس مدورو نے بھی کہا کہ آؤ حملہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح تم کو ویتنام والے دھول چٹائے تھے اسی طرح جو ہے ہم لوگ بھی دھول چٹائیں گے، تمہاری بھی جو ہے جنگ جیتنے کی بہت زیادہ تاریخ نہیں ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جنگ ہارے ہی ہارے ہو، نقصان ہی اپنا کی ہو، چاہے وہ ویتنام ہو یا افغانستان ہو یا عراق ہو۔
تو اس لحاظ سے وینزویلا کو بھی تم معمولی نہ سمجھو. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو وینزویلا کے دوست ممالک ہیں، چاہے وہ رشیا ہو یا پھر چائنا ہو یا ایران ہو یا بیلاروس ہو، سب اسی انتظار میں ہے کہ کسی طرح یہ بھی ایک مرتبہ ٹریپ میں پھنسے، ایک مرتبہ حملہ کر دے، پھر ہم لوگ اپنے دوستی کا رول ادا کریں گے. اور امریکہ کے خلاف رشیا جو دینا چاہے گا وہ دے گا، چائنا جو دینا چاہے گا دے گا، ایران جو دینا چاہے گا دے گا. تو بڑے بڑے جو ہے تھنکر وغیرہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھا رہے ہیں کہ پلیز ایسی غلطی مت کر دینا، ایسی غلطی مت کر دینا. وینزویلا کے تیل کے لالچ میں تم جاؤ گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا، تباہی مقدر ہو جائے گی، آخری کیل ثابت ہو سکتے ہمارے تابوت میں. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی خواہش یہی ہے کہ حملہ نہ کیا جائے، لیکن یہ مارک روبیو جو ہے وہاں کا فورن سیکریٹری، اس کی خواہش یہ ہے، اس کی رپورٹنگ یہ ہے کہ نہیں وینزویلا جو ہے ایسے ہی سرنڈر کر دے گا، اس کا اگر گھیراؤ وغیرہ کیا جائے، یہ کیا جائے تو وہ خود ہی ہتھیار ڈال دے گا، یہ وہ. تو اب اس کی بات میں آ کر کے وہ جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ کرو کچھ. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے بہت زیادہ کانفیڈنٹ میں نہیں ہے، اور بڑے بڑے تھنکر بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ لا میکر وغیرہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ قانونی لحاظ سے جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے پاس طاقت ہے، دادا گیری کر لیں اور جو ہے ڈرگ ٹریفکنگ جو ہے ٹیررسٹ بتا دیں، یہ کریں وہ کریں، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو ہے کبھی نہ کبھی بات آتی ہے. تو اس لحاظ سے کانگریس وغیرہ سے پوچھئے، پارلیمنٹ سے پوچھئے، اور اس کے بعد جو کرنا کیجئے. ورنہ جو ہے عراق میں بھی ہم لوگ اسی طرح گئے تھے، اور جو ہے افغانستان میں بھی اسی طرح گئے تھے، ویتنام میں بھی اسی طرح گئے تھے، اور کھوئے بہت کچھ اور پائے کچھ نہیں. تو یہ بات سمجھ لیں. تو یہاں پر دیکھیے کہ معاملہ کیا ہوتا ہے. اب اس کے بعد اگر بات کی جائے تو یورپ میں جو ہے سب لوگ پریشان ہیں ہی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک فورن پالیسی کا ایک کرکس آیا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو ایک عجیب و غریب معاملہ مطلب سمجھیں، یقینی نہیں ہوگا سمجھ کہ ابھی اگر باریک بینی سے اگر دیکھا جائے تو اس کی فورن پالیسی کی جو اٹ موسٹ جو سمجھے کہ گول ہے وہ یہ ہے کہ یورپین یونین کو توڑ دینا ہے، یورپ کو ڈسٹرائے نہیں کرنا ہے. یورپین یونین جو ہے جس میں 27 ممالک کے جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے، لیکن اس میں چلتی 2-3 ہی کے ہیں، جرمنی، فرانس اور جو ہے سمجھے اٹلی وغیرہ. اس کو ختم کر دینا ہے اور یورپ کو یورپین یونین سے آزاد کر دینا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کچھ ہمارے ساتھ آئیں گے، کچھ دوسرے کے ساتھ جائیں گے، تو کچھ تو آئیں گے ہمارے ساتھ، تاکہ پھر وہ امریکہ کو مفاد کو سامنے رکھ کر کے اپنے ملک کی پالیسی اپنائے. اگر اس کو جو ہے گیس خریدنا ہے تو رشیا سے سستا گیس ملتا ہے، لیکن ہم کہیں گے نہیں تم امریکہ سے خریدو، تو مہنگا بھی خریدنے کے لیے تیار ہو. ایسا الہی چاہیے ہم کو. وہ اپنا دیش کا بھلائی بعد میں سوچے، پہلے اپنے دوست کے بارے میں سوچے. اگر اس کو آئل خریدنا ہے، رشیا بغل میں ہے، سستا دے رہا، نہیں امریکہ کہے کہ نہیں ہم سے خریدیے، ہمارے پاس بھی تیل بچا ہوا، تو ہم کو ترجیح دے، تب ہم دوستی کریں گے. تو ایسے ممالک کو وہ جو ہے نکالنا چاہتا تھا. اب جب تک یورپین یونین ٹوٹے گا نہیں تب تک یہ لوگ نکلیں گے کیسے؟ تو اس لحاظ سے میں اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ اٹلی ہے، پھر ہنگری ہے، پھر آسٹریا ہے، پولینڈ ہے، یہ سب ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاں میں ہاں ملا رہے. تب اس مشن پہ لگا ہوا، دیکھیے اس کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. بقیہ ابھی جو پروٹیسٹ وغیرہ ہے، یہ بلغیریا میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، رومانیہ میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پھر لتھوینیا میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور بھی ممالک وغیرہ میں جو ہے، سلوواکیہ میں بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ہنگری میں بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. یہ 5 ممالک میں الگ الگ ریزن سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے. کبھی بتائیں گے جب اگر بیک ٹو ورس معاملہ ہو جائے گا تو. اور ابھی جو ہے آج سے جمعرات ہے، آج سے برسل میں یہ لوگ سب جمع ہونے والے ہیں، بیلجیم کی راجدھانی برسل میں، یورپین یونین والے، اور ان لوگوں کی کونسل کی میٹنگ ہونے والی ہے. تو یورپین کونسل میں جتنے بھی ہیڈ آف اسٹیٹ رہتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اور یہ 2 مدعا کے لیے یہ لوگ جمع ہونے والے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یوکرین کو کیسے مدد کرنا ہے، اگر سمجھوتا ہو بھی جائے تب بھی 2 سال تک مدد کرنا ہے، اس کے لیے فنڈ وغیرہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا.
تو وہ بات ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یورپین یونین اور یہاں پر ساؤتھ امریکہ کے درمیان جو ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونا ہے. یہ کئی سالوں سے بات چل رہی ہے، کئی سالوں سے. یہاں پہ یہ بھی ایک چھوٹا سا گروپ ہے اور یورپین یونین تو ہے ہی ایک بڑا اسٹرانگ گروپ. اب ان دونوں میں جو ہے سمجھوتا ہونا ہے، ایگریمنٹ ہونا ہے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونا ہے. تو لیکن یورپ میں ہی اتفاق نہیں بن رہا ہے. فرانس کہہ رہا نہیں ابھی تھوڑا اور انتظار کرنا چاہیے. جارجیا میلونی کہہ رہے کہ نہیں ابھی تھوڑا اور انتظار کرنا چاہیے. لیکن جرمنی جو یورپین یونین کے امام ہے وہ کہہ رہا نہیں جلد سے جلد کرنا چاہیے. اب ہمارے پاس زیادہ آپشن بچا نہیں ہے. امریکہ ایسے ہی ہم لوگوں کو ٹیرف پہ ٹیرف لگایا جا رہا ہے. ادھر برازیل کا لولا ڈی سلوا پریشان ہے کہ اس نے دھمکی دے دیا ہے کہ اگر اس بار نہیں کیے تو پھر میرے رہتے ہوئے تو دوبارہ نہیں ہوگا. بس سمجھ لو زیادہ ڈیلے ہم برداشت نہیں کریں گے. کرنا ہے تو کرو اور نہیں تو پھر جاؤ کینسل کرو. اب یہ دیکھیے کہ معاملہ کیا ہوتا ہے اور ان دونوں میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو پا رہا ہے نہیں ہو پاتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو جاپان کی جو نئی پرائم منسٹر ہے سنائی تکائچی، اس کا دماغ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اس نے جو ہے بیان دی ہے کہ ہم چائنا سے نیگوسیشن کے لیے تیار ہیں اور جو بھی میٹر ہے اس پہ ہم گفت و شنید کے لیے تیار ہیں. اور دنیا میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ڈپلومیسی سے حل نہیں ہوتا ہے. تو ڈپلومیسی ہماری ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے. یعنی وہی تائیوان کے معاملے میں جو اس نے بیان دے دی تھی تو اس کو جو ہے چائنا کا بھی عتاب ہونا پڑ رہا ہے اور اس کو امید ہے کہ ہم جو اچھل رہے ہیں وہ امریکہ کے بدل اچھل رہے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ہے بالکل کولڈ شولڈر دیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ تنہا بیچاری پڑ گئی ہے. تو آپ وہ کہہ رہے کہ نہیں آپ جو ہے مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ وہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو انڈیا کے پرائم منسٹر کا 3 روز ممالک کا دورہ شروع ہوا تھا منڈے کو روز سے. تو وہ سب سے پہلے تو یہاں پر سے جو ہے جارڈن گئے تھے، عمان جس کی راجدھانی ہے. کنگ عبداللہ بن حسین سیکنڈ سے جو ہے وہ ملاقات کیے، وہاں پہ ساری چیزیں ہوئی. اس کے بعد وہاں سے وہ ایتھوپیا آ گیا، ایڈیس ابابا. ابے احمد سے یہاں ملاقات ہوئی اور یہاں پر جو ہے پارلیمنٹ سے خطاب وغیرہ کیے. ایڈیس ابابا کی بہت اہمیت ہے ایتھوپیا کی، کیونکہ افریقن یونین جو ہے 54 ممالک 55 ممالک پر مشتمل، اس کے جو ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ یہی ہے. جیسے یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر جو برسل میں ہے ویسے یورپین یونین کا جو ہے وہ یہاں ہے. تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت بہت ہے اور یہ تاریخی ملک ہے. افریقہ کا واحد ملک ہے ایتھوپیا جو کبھی کولونائز نہیں ہوا. تو انڈیا بھی جو ہے ہسٹوریکل ملک ہے، ایتھوپیا بھی ہسٹوریکل ملک ہے. تو یہاں بھی گئے تھے، یہاں پہ ہائی سویلین ایوارڈ وغیرہ بھی ملا ہے. اس کے بعد پھر یہاں سے پرائم منسٹر جو ہے یہاں عمان آ گئے، مسکٹ. اور یہاں پر جو ہیثم بن طارق سے ملاقات ہوئی ہے اور کل ہی وہ پہنچ گئے تھے. آج یہ رہیں گے اور شام تک رات تک ہو سکتا ہے یہ 3 روزہ دورہ کر کے واپس آ جائیں. ابھی تو دورہ ان کا کم ہو گیا ہے، پہلے تو خوب دورہ کرتے تھے. تو یہ میں سوچا کہ ان کے جو ہے پورے بتا دوں آپ کو. تو یہاں پہ زیادہ جو ہے فری ٹریڈ وغیرہ ایگریمنٹ وغیرہ یہی ساری چیزیں. اب آئیے اصل مدعا کی طرف. ڈونلڈ ٹرمپ کے راؤٹر کے جو ہے ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ پاکستان کا عاصم منیر کے اوپر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اب ایک لحاظ سے غصہ ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرو. اور جو میں آپ لوگ کو بتاتا تھا کہ لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آؤٹ آف وے جا کر کے پاکستان کو اتنا فیور کیوں دے رہا ہے. انڈیا سے وہ دشمنی مول لے لیا، سب کچھ کر لیا، آخر کیا وجہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو میں آپ لوگوں کو پہلے بتاتا تھا کہ اصل میں وہ کیا ہے کہ اسرائیل کا ایجنٹ بننے کے لیے وہ تیار ہو. یعنی عاصم منیر جو ہے ایک لحاظ سے بلینک چیک دے دیا تھا، سادہ کاغذ دے دیا تھا کہ آپ اس میں آرڈر لکھ دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سب منظور ہیں، لیکن برائے مہربانی آپ ہماری حکومت کو تھوڑا سا تقویت دیجئے، آپ ہمیں سپورٹ کیجئے، عمران خان کے مقابلے میں ہمیں رکھیے. جو عمران خان آپ کے لیے کرے گا اس سے زیادہ ہم کر دیں گے. آپ کا دوست ہے عمران خان، آپ کے فیور کی بات کرے گا، ہم اس سے زیادہ وفاداری کریں گے. ایک چانس دے کر کے دیکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ٹھیک ہے تو پھر اسرائیل کو تسلیم کرو، اسرائیل کے لیے خدمت کرو. تم لوگ تو ہمارے لیے جو ہے افغانستان کے خلاف خدمت کی ہی تھے 2001 میں، تو ابھی اسرائیل کے لیے کرو. کہا کچھ بھی جو بھی بولیں گے آپ تیار ہیں. تو یہ سارے فیور اب لیا ہے. اب وہ جو ہے یہاں پر غزہ کا معاملہ جو ہے سیکنڈ سٹیج میں جانے والا ہے. اب کہہ رہا کہ آئیے اور اپنی خدمت انجام دیجئے.
کیونکہ مسلمانوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ہی مشن ہے کہ یہاں پر حماس سے جو ہے ہتھیار لینا ہے، وہ مسلمان ہی فائٹر جائیں گے، ہتھیار لیں گے، تاکہ مارنے والے بھی مسلمان ہوں، مرنے والے بھی مسلمان۔ اب مسلمانوں میں جو ہے سب سے زیادہ مضبوط ملک جو ہے وہ پاکستان ہی ہے۔ یہاں کے فائٹر بھی جو ہے مضبوط ہیں، لڑنے والے ہیں، اور تعداد میں بھی زیادہ ہے، 6.5 لاکھ کے قریب ان کے سمجھے فوجی ہیں۔ اور بقیہ تو سمجھے کہ ترکی ہے یا ایران ہے، تو ایران تو اس میں اپوزٹ سائڈ میں ہے، اور ترکی ہے تو ترکی کے فائٹر کو جو ہے اسرائیل ہی جو ہے یقین نہیں کر رہا کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کہیں گیم نہ کر دے گا اور وفاداری کے بجائے جو غداری نہ کر دے، لہذا پاکستان کے جو ہے وفاداری سے امید ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان سے لائے۔ بقیہ تو قطر وغیرہ کے پاس فوج ہی نہیں ہے، یو ای وغیرہ کے پاس فوج ہی نہیں، سعودی وغیرہ 2 لاکھ ہے، وہ کیا کر پائیں گے؟ کیونکہ وہاں پر جو فائٹر موجود ہیں تو وہ تو ایک مریں گے تو 10 ماریں گے، اتنا آسانی سے تو مرنے والے ہیں نہیں۔ تو اب عاصم منیر پریشان ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے اس نے تو میسج وغیرہ بھی پاکستان میں دیا ہے کہ فلسطین کے بارے میں تم لوگ کچھ بولنا نہیں، تحریک لبیک والوں کو کس طرح کچل دیا، اس کے بھائی کو جو مارے دی یا زندہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ سو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بلایا ہے، دیکھیے تو تیسری مرتبہ جو ہے بلایا عاصم منیر کو، اور اب عاصم منیر وہاں جا کر کے کیا ایکسکیوز دے گا، یا پھر ہاں بھر کر کے آئے گا اور پھر یہاں سے فوج بھیجے گا۔ تو فوج بھیجے گا تو بے وقوف بنانے کے لیے تو یہی بولے گا کہ ہم امن قائم کرنے جا رہے ہیں اور ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ سمجھ جائیے کہ یہ ایجنٹ بننے کے لیے جا رہا ہے۔ اب آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پر آسٹریلیا میں جو حملہ ہوا ہے تو اس میں پہلا دن جو ہے ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ مارنے والا جو ہے وہ پاکستانی شہری، پاکستان کا پاکستان، لیکن پھر بھی بنجامن نتنیاہو ایک لفظ نہیں پاکستان کے خلاف بولا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں انڈیا کا ہے، تو انڈیا کے خلاف پہ اس نے کچھ نہیں بولا، اس کے خواہش سے کہ ایران کا نکلے تب جو رکھے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ عاصم منیر دیکھیے کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ اب لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے، تجزیہ نگار وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عاصم منیر جو ہے ایک طرف کنواں ہے ایک طرف کھائی ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں مانتا ہے، فوج نہیں بھیجتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے خفا ہو جائے گا، سارے مدد وغیرہ توڑ دے گا، ہیومن رائٹس کا جو ہے نعرہ لگانے لگے گا، عمران خان کو آزاد کرنے کی مہم پہ شروع ہو جائے گا، اور جس طرح سے جو ہے امریکہ والے نے جو ہے شیخ حسینہ کو جو ہے اٹھا کے پھینک دیے، اسی طرح اس کو بھی اٹھا دے کے پھینک دیں گے، کیونکہ عاصم منیر بھی جو ہے اپنے آپ کے پورا انتظام کر لیا، معصوم عن الخطا اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے، تو کہ سارے سے احتساب ہو سکتا ہے لیکن عاصم منیر سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں بالکل یہودی والا عقیدہ لے کر کے آ گیا ہے، لن تمسن النار الا ایام معدودہ، ہم کو آگ نہیں چھوئے گی بھی تو گنتی کے چلتے، بس لوگوں کو تھوڑا سا دکھانے کے لیے۔ تو پاکستان میں کوئی بھی غلطی کرے اس کو سزا ملے گی، عاصم منیر غلطی کرے اس کو سزا نہیں ملے گی، یہ قانون میں ہی ترمیم کر دیا ہے 27ویں ترمیم میں، تو یہ بات سمجھیں۔ علماء کرام کو بھی اپنے فیور میں لے لیا ہے۔ تو اگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں مانتا ہے تب تو وہ بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گے۔ اب دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر فوج بھیج دے فلسطینیوں کے خلاف لڑنے کے لیے، ہتھیار لینے کے لیے، تو یہاں پہ عوام الناس کھڑی ہو جائے گی اور پھر جو ہے عمران خان کی حکومت کے ساتھ مل کر کے جو ہے پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے اگر فوج بھیج بھی دے تو پاکستانی عوام کھڑا ہوگی، کیونکہ وہ علماء کرام کو پہلے ہی سے خرید چکا ہے، اور وہ بہانہ لگا کر کے جو ہے کہ فضائل ہی بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ فلسطینیوں سے ہتھیار چھیننے کی فضیلت کیا ہے۔ تو مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا، پھر بھی دیکھیے، اور اس کو اگر ڈر ہے تو بس ایک ہی کا ڈر ہے، وہ عمران خان کے۔ اب عمران خان کو پہلے ٹھکانے لگا کر کے وہ جو ہے فوج بھیجے گا، یا پھر عمران خان کو بالکل جو کرش کر دے گا۔ ابھی دیکھیں کہ کئی ہفتوں سے جو اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو وہی۔ تو اب یہ دیکھیں دنیا کے میں جو کھیل کیسا چلتا ہے، جس کو بدنام کیا جاتا تھا کہ یہودی ایجنٹ ہے، آج عاصم منیر صرف اور صرف فوج نہیں بھیجا ہے فلسطینیوں کے خلاف اسی ایجنٹ سے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں، جیل میں بیٹھا ہوا شخص ہے، اس سے ڈر کی وجہ سے 100 مرتبہ اس کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم پاکستانی فوجی بھیج دیں فلسطینیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تو کہیں یہ ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو جائے جان دینے کے لیے۔ آپ سمجھ جائیے یہ معاملہ ہے۔ تو دیکھیے کہ عاصم منیر کیا ڈیسیژن لیتا ہے، اور امریکہ میں جا کر کے کیا بولتا ہے نہیں بولتا ہے۔ انڈونیشیا وغیرہ والے بھی جو ہے اس کی حالت خراب ہو گئی ہے۔
کہ نہیں ہم وہاں کے فائٹروں سے لڑنے نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں کے فائٹر بول دیں کہ ہم پیار سے تو ہتھیار نہیں دیں گے۔ اب وہاں پر تو سمجھ جائے کہ آندھی ہے، طوفان ہے، حالت خراب ہے۔ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، دیکھیے ٹرمپ ٹاؤٹس اچیومنٹ اٹیکس امیگرینٹ ان وائٹ ہاؤس ایڈریس، یہ دیکھیے ونٹر اسٹارم وارسننگ غازہ ہیومینیٹیرین کرائسس ایز UN سیز ایڈ اسٹل بلاکڈ۔ تو ان کی مدد کرنے کے لیے کیا جائیں گے؟ ان لوگوں سے ہتھیار چھیننے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جو اسلام کے نام پر دیش بناتا، بے وقوف بناتے ہیں۔ یہ دیکھیے US kills 4 in latest Pacific Ocean attack as Venezuela tension spiral۔ تو یہ دیکھ 4 اور کو مار دیا ہے اور تقریباً سمجھے کہ 99 یا 100 ہو گیا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور کل میں آپ لوگوں کو اعلان کیا تھا کہ جو ہے سیرت النبی کا پروگرام انشاءاللہ حیدرآباد میں کرنے جائیں گے، اس بار 12 دن کا جو ہے ارادہ ہے۔ تو آپ لوگ اگر اس میں مدد کرنا چاہیں تو ایک طرح سے میری مدد کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ قرآن کی خدمت اور سیرت کی خدمت، اور اس میں جو ہے زیادہ زیادہ احادیث کو شمولیت، تاکہ تینوں چیز کور ہو جائیں۔ تو یہ حدیث والے معاملے میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو پڑھنے میں کہیں بھی کوئی اچھی حدیث مل جائے، اوتھینٹک حدیث مل جائے، اور خاص طور سے اس کا ریلیشن جو ہے سیرت النبی کے کسی واقعات وغیرہ سے ہو، تو مجھے آپ مطلب کمنٹس میں جو ہے شیئر کر دیں، یا پھر جو ہے میرے واٹس ایپ گروپ پہ ڈال دیں، اور آپ تھوڑا اس میں لکھ بھی دیں کہ سر یہ جو ہے حدیث آپ اس چیپٹر میں بیان کر سکتے ہیں، یہ دیکھیے بہت اچھی حدیث ہے۔ آپ غزوہ احزاب میں اس کو بیان کر سکتے ہیں، جنگ موتا میں بیان کر سکتے ہیں، تبوک سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے، یا ہجرت سے ریلیٹڈ حدیث ہے۔ تو میں اس کو جو ہے نوٹ کر لوں گا، اور پھر اس کو جو ہے اپنی سیرت میں ایڈجسٹ کروں گا۔ تو میرا مشن یہ ہے کہ ہر سال جو ہے 5-7 6 حدیث جو ہے لوگوں کو جو ہے شامل کر کے آسان درس قرآن میں اور سیرت النبی میں جو ہے ایڈ کرتا چلا جاؤں اور آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ ایک وقت آئے کہ ہمارے دونوں اس میں آسان درس قرآن میں اور سیرت النبی میں 10,000 اوتھینٹک احادیث ہو، اور انشاءاللہ یہ نمبرنگ کے ساتھ میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن اس میں 5-10 سال لگیں گے۔ یہ لائف ٹائم کا میرا جو ہے یہ ٹارگٹ ہے۔ تو اس میں اگر آپ لوگ جو ہے مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے کہ کہیں بھی کوئی حدیث وغیرہ پڑھنے میں سننے میں آئے تو اس کے پہلے آتھینٹسٹی آپ ہی چیک کر لیں، اور اس کے بعد اگر لگے کہ ہاں واقعی میں یہ جو ہے قرآن سے ریلیٹڈ ہے یا پھر یہ جو ہے سیرت سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ مجھے بھیج دیں، میں اس کو کسی ایک ڈرائیو میں سیو کر لوں گا، اور پھر سیرت النبی لیکچر کو جو ہے جب تیار کروں گا تو اس کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر لوں گا، پھر لوگوں کے سامنے بیان کر دوں گا، تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ بھی ہو جائے، ریکارڈنگ میں بھی آ جائے، اور لوگوں کو اس سیرت کے ذریعے سے حدیث کی بھی واقفیت ہو جائے۔ جزاک اللہ۔